بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب سردار محمد یوسف صاحب، جناب سینیٹر جعفر اقبال صاحب، جناب چودھری محمد اقبال صاحب، جناب بریگیڈیئر جاوید اقبال صاحب اور میرے دیگر انتہائی معزز بزرگ اکابرین، خواتین و حضرات، السلام علیکم. مجھے وقت کی تنگ دامنی کا احساس ہے، تو میں کوشش کروں گا کہ 5-6 منٹ سے زیادہ آپ سے گفتگو نہ کروں. سب سے پہلے تو اس عظیم اور خوبصورت تقریب پر منتظمین کو بے حد مبارکباد کہ اتنا بھرپور ٹیلنٹ اور اتنے اچھے لوگ اور اتنے خوبصورت مہمان اور اتنی دردمند گفتگو. جب مولانا صاحب گفتگو کر رہے تھے تو مجھے ان کے والد محترم کی آواز کی بازگشت سنائی دے رہی تھی اور میں واقعتاً ان کی خوبصورت گفتگو اور پیغام میں مسحور ہو رہا تھا. تو خواتین حضرات، میں صرف 2 باتیں کروں گا. ایک چیز یہ ہے کہ ایک طرف تو خواہشیں ہوتی ہیں، خواب ہوتے ہیں، آرزویں ہوتی ہیں، امیدیں ہوتی ہیں، اور ایک طرف عمل ہوتا ہے، ایک طرف ایکشن، کردار. اب فیصلہ انسان نے کرنا ہے کہ وہ کون سا راستہ اختیار کرے. بہت آسان ہے سوچنا، خواب دیکھنا، اپنے آپ میں مگن رہنا، لیکن ان خوابوں کو تعبیر کا رنگ دینا یہ خون جگر مانگتا ہے. یہ بہت محنت اور جستجو کا کام ہے. اس کے لیے قربانی دینا پڑتی ہے. اس کے لیے ساری رات جاگ کر محنت کرنا پڑتی ہے. اس کے لیے کانٹوں میں چلنا پڑتا ہے اور اس کے لیے صحراؤں کی طرف نکلنا پڑتا ہے. لیکن ایک معمولی شخص میں اور ایک بڑے شخص میں فرق صرف یہ ہے. اگر آپ اس قبیلہ سے تعلق رکھتے ہیں جو خواب دیکھتا ہے تو آپ کا نام و نشان مٹ جائے گا. تاریخ کی کسی کتاب میں بھی، کسی ورق پر بھی، کسی سطر پر بھی آپ کا نام نہیں لکھا جائے. لیکن اگر آپ یہاں سے نکل کر دوسری طرف چلے آئیں، عمل کی دنیا میں، تو آپ تاریخ کے ماتھے پہ جھومر کی طرح آویزہ ہو جائیں گے اور آپ کا نام ہمیشہ کے لیے چمکتا رہے گا اور لوگ اس کی خوشبو میں، اس کی روشنی میں اپنا سفر طے کریں. تو فیصلہ آپ نے کرنا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو تقریب ہے یہ آپ کو اس قبیلہ سے نکال کر اس قبیلہ میں داخل کرنے کی ایک کوشش ہے. یہ جو تقریب ہے یہ خواہش، اس امر کا اظہار ہے کہ ہمیں خوابوں سے نکل کر عمل کی دنیا میں آئیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر یہ ایک پیغام بھی مخفی ہے کہ جو عمل کا راستہ ہے وہ علم سے شروع ہوتا ہے. کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ حکم خداوندی ہے. یہ سوال آپ کے دل پہ دستک نہیں دیتا جب قرآن سے پوچھتا ہے کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا یہ آپ کو میدان عمل کی طرف پکارتا نہیں ہے یہ فکرہ کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ تو آئیے آج ہم یہ عہد کریں کہ ہمارا شمار بھی جاننے والوں میں ہو جائے. اور